کون سے ایسے نقص ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث اس پر کیا کہتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نقائص کا اور چند عیوب کا تذکرہ کیا ہے کہ قربانی کے جانور میں یہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے دوندا جانور ہونا شرط ہے۔ اوکے، دوندا جانور سے مراد یہ ہے کہ اس کے سامنے والے جو دودھ والے دانت جسے کہا جاتا ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں خود بخود۔ سامنے والے جانور کے جو جانور ہیں بہیمۃ الانعام، ان کے دانت ہی نیچے والے ہوتے ہیں، اوپر والے دانت نہیں ہوتے۔ اچھا، تو یہ جو سامنے والے دو دانت ہیں یہ گر چکے ہوں، اور یہ گرتے تب ہیں جب نیچے سے نئے دانت نکلتے ہیں، اور وہ دانت عام دانتوں سے پھر بڑے ہوتے ہیں، سائز میں حجم میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو دوندا جانور، اس کے لیے شریعت نے عمر کو معیار نہیں بنایا، یعنی ایسا نہیں کہا کہ 1 سال کا جانور کر لو یا 1.5 سال کا یا 2 سال کا، کیونکہ اس میں نا جھوٹ کا بڑا شائبہ ہے نا، کہ بیچنے والا جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ جانور 6-7 مہینے کا ہے، وہ کہے جی یہ 1 سال کا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے دانتوں کو معیار بنایا ہے تاکہ جو چیز سامنے ہے اور نظر آتی ہے، جس سے صحیح آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جانور کتنی عمر میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے لیے دوندا جانور، ایک تو یہ ہو گیا، یعنی اگر جانور دوندا نہیں ہے وہ جانور نہیں ہوگا۔ اوکے، اس کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، اس کی قربانی نہیں ہے۔ ہاں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رخصت دی ہے کہ اگر آپ کو کوئی دوندا جانور نہیں مل رہا، اور واقعتاً نہیں مل رہا نا، واقعتاً نہیں مل رہا، تو پھر آپ جو ہے وہ جسے ہم پنجابی زبان میں کھیرا جانور کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانور آپ صرف بھیڑ کی نسل سے، دمبے کی نسل سے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ گائے بھینس نہیں، گائے بھینس نہیں، اونٹ بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، بکرا بھی نہیں، اچھا، صرف چھترا یا دمبا یا بھیڑ وغیرہ۔ بھیڑ وغیرہ، اچھا، وہ بھی تقریباً 1 سال کے قریب ہوتا ہے۔ اچھا، وہ بھی 1 سال کے قریب ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک تو یہ بات ہے کہ جانور دوندا ہونا چاہیے۔ تو جو جانور غیر مسنہ، یعنی جو دوندا نہیں ہوا، وہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ظاہری عیوب بیان کیے ہیں، کچھ نقائص ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا واضح بیمار جانور جس کی بیماری واضح نظر آتی ہو، وہ جانور نہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ جیسے عموماً جانور بیمار ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جانور نہیں۔ ٹھیک ہے، یا وہ اس کی بیماری ہی ایسی کوئی بھی ہے، وہ بالکل واضح ہے اور کمزور ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، وہ انتہائی بوڑھا جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بہت بوڑھا جانور ہے، وہ نہیں، وہ بھی جانور قربانی نہیں لگے گا۔ اور اس سے اگلی جو عیب کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر نظر آتا ہو، یعنی چلتے پھرتے پتہ چلتا ہے کہ جانور میں کوئی عیب ہے، ٹھیک ہے، چلنے میں دشواری ہے، یا اس کے ایک کسی پاؤں میں ٹانگ میں لنگڑاہٹ ہے، وہ جانور نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو جانور کانا ہو، ٹھیک ہے، جس کی ایک آنکھ صحیح کام کرتی ہو اور ایک صحیح کام نہیں کرتی، ٹھیک، رکی ہوئی ہے، بند ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے جی، کہ حدیث میں آیا ہے کہ کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہے، اچھا، اس سے یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ اندھا جانور جو دونوں آنکھوں سے اندھا ہے وہ تو بالکل نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جب ایک آنکھ بند والا جانور قربانی نہیں ہوگا تو 2 آنکھوں والا تو وہ تو obvious سی بات، اس کا تو عیب اور بڑھ گیا نا جی۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم قربانی کا جانور خریدتے وقت آنکھ اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اچھا، سینگ کا بھی ایک روایت میں آتا ہے، جیسے جامع ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جو جانور جس کا کان پھٹا ہوا ہے، کوئی بڑا سوراخ ہے اس میں، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، اچھا، تو اس طرح کے جانور بھی قربانی پہ نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی بے عیب جانور جو ہے نا، بے داغ، یہ عیوب جو حدیث میں بیان ہو گئے ہیں، ان عیوب کے حامل جانور قربانی نہیں کیے جا سکتے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں یہ پیسے جو قربانی کے لیے رکھے ہیں، یہ پیسے میں اپنے کسی غریب بھائی کو، بہن کو دے دوں تاکہ اس کا اپنا 2 مہینے 4 مہینے کا نظام چل سکے، کیا یہ دینا جائز ہے یا قربانی کرنا ہی جائز ہے؟ اگر اس کے پاس قربانی کے پیسے ہیں، وہ قربانی کرتا ہے تو اس کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اس کا یہاں پہ ایک سوال اگر میں آپ سے کروں جی، کہ قربانی سے آگے پورا سال، پچھلا پورا سال گزر گیا، آگے پورا سال آئے گا، اس دوران کتنی ایسی چیزیں ہم اپنے روزمرہ کے استعمال میں ایسی لے کے آتے ہیں جن کی ہمیں بہت ضرورت، شدید ضرورت یا بنیادی ضرورت ہماری نہیں ہوتی۔
مثال کے طور پہ بے شمار مثال کے طور پہ میرے پاس اگر موبائل ہے 15,000 کا، جی مجھے کام دے گا؟ جی اگر میں اس کی جگہ پہ 1,00,000 کا موبائل لیتا ہوں، ظاہر ہے وہ پھر وہ بھی وہی کام دے گا نا، کام دے وہ بھی وہی کام دے گا۔ اگر میں وہ 1,00,000 خرچ کرنے کی بجائے یہی تعاون اپنے کسی بہن بھائی کے ساتھ کر دوں، گاڑی ایک 15-20 لاکھ کی بھی ہے، ایک گاڑی 1.5-2 کروڑ کی ہے، تو میں وہ جو اوپر والا 1.5 کروڑ اضافی خرچ کر رہا ہوں وہ اپنے بہن بھائی کو کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس پہ حدیث، کئی لوگ ہیں وہ اس پہ حدیث سنا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی سواری اچھی رکھیں۔ نہیں، سواری اچھی رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے 4 کروڑ کی سواری رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو یہ ایثار نظر کیوں نہیں آتا؟ اچھا، کمپیریزن وہاں نہیں، وہاں پہ کیوں نہیں ہے؟ اور کتنی چیزیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ گھر میں کھانا 2-4 ہزار روپے بن جاتا ہے، وہی کھانا ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے یا کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جا کے کھاتے ہیں، وہاں پہ ایک کھانے کے اوپر 10-20 ہزار کا خرچہ آ جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں یہ بات کیوں نہیں نظر آتی بھائی؟ ٹھیک بات ہے، بہت ٹھیک ہے اچھا نا؟ یہ اصل مسئلہ لبرلز کا ہے۔ یہ ایسے مواقع پہ بولیں گے کہ قربانی جی، قربانی کی کیا ضرورت ہے، وہاں پہ مسلمان مر رہے ہیں، یہاں پہ جی وہ ہمارے گاؤں میں چاچا فیکا ہوتا تھا، اس کی بیٹی کی عمر گزرتی جا رہی ہے جی، اس کی تو شادی ابھی تک نہیں ہوئی، جہیز بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جی کسی جگہ پہ کولر لگا دیا جائے۔ اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں لبرلز کا مسئلہ، یہ لبرلز کا مسئلہ ہے، مطلب یہ جو نارمل مسلمان ہیں ان کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، ٹھیک، یہ مسئلہ ہی لبرلز کا ہے۔ وہ ایسے موقع پر بولیں گے یہ حج کی کیا ضرورت ہے، حج پہ اتنے لوگ چلے گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا لاکھ خرچہ کر کے وہ کسی غریب کی بھئی یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب اپنی گاڑی خریدتے ہیں، آپ جب اپنے گھر میں کئی ایسی سہولیات جو عام لوگوں کے پاس تصور بھی نہیں ہوتا، وہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے دل سے اس وقت ایثار اور ہمدردی کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی قربانی کا پیسہ قربانی پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بندے میں استطاعت ہو اور وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ، اتنا بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر موقف کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اللہ، تو یعنی اس کا کیا حق بنتا ہے کہ اس کے پاس استطاعت تھی، قربانی کا دن آیا اور اس نے قربانی نہیں کی؟ ٹھیک ہے، ہاں، جس بندے کے پاس استطاعت، ویسے قربانی کو ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے، قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور بہت بڑی فضیلت والی ایک یہ نیکی ہے، لیکن جو بندہ استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے تو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، ضرور کرے قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کرتے رہے۔ واہ، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے احوال کیسے تھے، گزر بسر کیسی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن اس کے باوجود قربانی کر رہے ہیں، ہر سال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مینڈھا، اور بڑا پیارا ظاہری طور پر شکل و صورت میں بڑا خوبصورت آپ جانور قربان کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی طرف سے اونٹ قربان کیے تھے، گائے قربان کی تھی۔ قربانی میں فائدہ ہوتا کس کا ہے، امیر کا یا غریب کا؟ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، آپ جانور خریدتے ہیں، کہاں سے جا کے لے کے آئیں گے؟ منڈی سے لے کے آئیں گے۔ منڈی میں کون لوگ جانور لے کے آتے ہیں؟ غریب، وہ جو سارا سال محنت کر کے مشقت اٹھا کے جانور پالتے ہیں۔ اب وہ سارے سال کی محنت ان کی یہ قربانی کے موقع پہ انہیں کچھ آمدن آتی ہے جس سے وہ سارے سال اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ لیکن کئی لوگ دوسرے بھی آتے ہیں، وہ تو بیوپاری ہوتے ہیں۔ دیکھیں وہاں پہ بھی جو بیوپاری ہیں، بیوپاری بھی تو آخر ان کی گزر بسر اسی کے اوپر ہے نا، ان کا کاروبار ہے۔ آگے چلیں، منڈیوں کے اندر جو محنت مزدوری کرنے والے جنہوں نے جانور یہاں سے خریدا وہاں پہ جا کے بیچ دیا، وہ اپنا یہاں پہ روٹی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ آگے چلیں، آپ قربانی کا جانور ذبح کرواتے ہیں تو جو محنت کرنے والے آپ کے گھر میں آ کے جانور ذبح کر دیتے ہیں، ان کا کوئی ذریعہ آمدن بن جاتا ہے۔ اور پھر اس طرح آگے چلے، کھالوں کا پھر کاروبار ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مساکین مستحقین جو سارا سال کسی کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا، قربانی کے موقع پر اسے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ۔ پھر آگے یہ کاروبار چلتا ہے کھالوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر، آگے پھر پتہ نہیں کتنے لوگ اس میں اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے نا، وہ بالکل فطرت کے اوپر کھڑا ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نیچر کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اوپر انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کا ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہے، اور فطرت کے خلاف کسی بھی جگہ پہ آپ کو اسلام کا کوئی حکم نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ سوچ لبرل سوچ ہے، اور مذہب بیزار لوگوں کی سوچ ہے کہ جی قربانی کرنے کی بجائے کولر لگا دی، سارا سال نہیں خیال آتا۔ ٹھیک بات ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے، سارا سال نہیں یہ پوچھیں گے کسی سے، کسی کو پانی کی ضرورت ہے، کسی جگہ کولر لگا دیا جائے، کسی جگہ پہ نل لگا دیا جائے۔ اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے
کہ یہی لوگ ہیں کہ جو سارا سال اللہ کے فضل سے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، تو وہ پھر قربانی کے موقع پر قربانی بھی کرتے ہیں۔ لبرلز کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ کولر لگواتے ہیں، نہ وہ قربانی، نہ وہ کسی بچے کی شادی کرتے ہیں، اور نہ قربانی کرتے ہیں۔